اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، پھر آ گئی وہی بات، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، محاسبہ ہوگا انڈیویجول، ہم نے کیا کیا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اس سے حساب لیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل، یعنی اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں، دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی معمور کو امیر سے شکایت ہو گئی، کسی امیر کو معمور سے شکایت ہو گئی، کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت ہو، انسان ہے، اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے، زائل بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں، ان کے اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجروح ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے زائل نہیں ہوتے، لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی کدورت ہوگی، کوئی میل ہوگا، وہ نکال دے گا، تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سررن اخوانن علی سرر متقابلین، بالکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے رو در رو ہو کر بیٹھیں گے، اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا۔ یہی دعا بھی ہے جو ہمیں تلقین کی گئی ہے، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، پروردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور میل یا کدورت یہ باقی نہ رہنے دے، تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے، تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور محض اپنے زور بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، یقیناً ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے۔ وَنُودُوا، اور تب انہیں ندا کی جائے گی، پکارا جائے گا، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب یہ وہ جنت ہے جو جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے، میں اپنے اعمال کے بل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا، یہ سارا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری دین ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے، تو نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، ایثار کیا تھا، تو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا، تو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے، اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تکالیف بھی جھیلی تھی، تو بندہ جو ہے وہ کہے گا نہیں پروردگار یہ سب تیرا فضل ہے، اور اللہ کہے گا یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ دونوں جزوی طور پر حقیقتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا، اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا، ارادہ ہی نہ کرے تو توفیق نہیں ہوگی، اور محض اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحصیل نہ ہو جائے۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم نے تو پا لیا جو کچھ کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا، صحیح نکلا، جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئیں۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئیں؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں، ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے، جو وعیدیں تھیں، جو دھمکیاں تھیں، جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں، وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گھرے ہوئے ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ کہ جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے، اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا رجحان ہو گیا ہے،
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سے سننے لگا ہے تو اس کو ورگلانے کے درپے ہو جانا، اس کے لیے طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں پیدا کرنا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ کافرت کے منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہوگی جنت اور دوزخ والوں کے مابین، ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہوگا، ایک فصیل حائل ہوگی۔ یہ نقشہ جو ہے زیادہ کلیئرلی سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے، وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بَيْنَهُمَا حِجَابٌ، فصیل ہوگی، ادھر جنت ہے ادھر دوزخ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور عرف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں، جھروکے سے بنے ہوتے ہیں، جہاں سے کہ جھانک کر دیکھتے ہیں، تو اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے تو اعراف ہوں گے۔ رجال یعرفون کلا بسیماہم، وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ کون ہوں گے؟ یہ بین بین کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی، بدی بھی تھی، نہ یکسو ہوئے تھے ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر، تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہوں نے جمع کر لی تھیں اور ان کے اعمال جو ہے وہ برابر ہو گئے، بدی اور نیکی کے اعمال جو ہے وہ برابر ہو گئے۔ تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جہنم میں جھونکے گئے نہ جنت میں داخل ہوئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو پھر جب بین بین کے لوگ تھے کچھ تو پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی، تو یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے، ان کو بھی جو جنت میں ہے ان کو بھی جو دوزخ میں ہے۔ ونادى اصحاب الجنت، اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہے آپ پر، لم يدخلوها، وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، اور اس کی بڑی طمع ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے، ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ادھر پھیر دی جائیں گی کہ ذرا جہنمیوں کو بھی مشاہدہ کر لو۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس وقت وہ کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجو، کیونکہ ابھی بین بین ہے، بین الخوف والرجا، تو انہیں امید بھی ہے، یطمعون بھی ہے، لیکن اندیشہ بھی ہے، تو یہ کہ بیچ میں چونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لیے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں، اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں، تمنائیں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے، اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، اور اب یہ اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں یہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے، ان کی نشانیوں سے، ان کو پکاریں گے، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کچھ کام نہ آیا تمہاری جمعیت، تمہارے پرے، تمہاری فوجیں، تمہارے حاشیہ نشین، یہ کہاں گئے؟ اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے، اکڑتے تھے، ابو جہل کیا بنا تیرا، اور اے ولید بن مغیرہ تیرا کیا ہوا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، کیا وہ لوگ اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقراء بھی نظر آئیں گے، وہاں بلال بھی نظر آئے گا، وہاں صہیب رومی بھی ہوں گے، وہاں یاسر بھی ہوں گے، یہ لوگ تھے نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کسی رحمت سے نواز سکتا ہے، یہ تو ہمارے کمی کاری گھٹیا طبقے کے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، حیثیت دی ہے، وجاہت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، عزت دی ہے، یہ جو لوگ ہیں گرے پڑے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا؟ تو وہ کہیں گے اس وقت ان کا جو رنج اور غم ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت وادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان سے تو کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی حزن سے دوچار ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور اب پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، او مما رزقکم اللہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ وہاں سے ہماری طرف بھی، اے خاص برندان چمن کچھ تو ادھر بھی، مما رزقکم اللہ، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب دیں گے اہل جنت کہ شاید ہم تو دینا بھی چاہتے، ہماری شرافت سے تو یہ بعید تھا کہ ہم کوڑا جواب تمہیں دے دیتے، لیکن کیا کریں اللہ نے حرام کر دی ہے یہ چیزیں کافروں پر، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم یہ نعمتیں اب تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، انہیں حرام کر دیا ہے اس پانی کو بھی اور یہ جو بھی ہمیں رزق اللہ نے نوازا ہے۔